کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ اے بلال، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ بلال، تم دنیا میں اور تمہارے جوتوں کی آواز محمد رسول اللہ نے جنت میں سنی ہے، یعنی اللہ نے مجھے یہ خبر دے دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں۔ میں جوتوں کی آواز سن کے آیا ہوں بلال، لیکن نیکی نہیں معلوم تمہاری کون سی ہے، ایسا کیا کرتے ہو ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے نبی، جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا غور کرو، شاید کوئی عمل ہو جنت میں جانے والا عمل۔ تو حضرت بلال نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے اندر جو اور لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا کیا؟ شاید ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کو پسند آیا ہو۔ تو کہا بتاؤ تو پہلے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے نبی، میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو 4 6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن 2 سے کم کبھی نہیں۔ یعنی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال، یہی وہ نیک عمل ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے اور تمام صحابہ سے تمہیں آگے بڑھا دیا ہے۔ اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے آگے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ کتنے راستے ہیں مجھے یاد نہیں گنتی، تھوڑا سا میں پرچہ دیکھنا پڑے گا تاکہ بہک نہ جاؤں، ادھر ادھر نہ جاؤں۔ اس میں کچھ لکھا کا نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ مولانا صاحب دیکھ کے، اس میں صرف اس نمبر پہ یہ، اس نمبر پہ یہ، اس نمبر پہ یہ ہنٹس ہیں بس۔ تو ابھی تک تو میں صحیح چل رہا ہوں، ترتیب بدلی نہیں ہے۔ تو اے بلال، یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں آگے کیا ہے اور جنتی بنا دیا ہے۔ اتنا سننا تھا بلال کی زبان سے کہ بڑے بڑے امیر اس مسجد میں بیٹھے تھے، دولت مند لوگ اس مسجد میں بیٹھے تھے۔ وہ بلال جو کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سڑک پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، حالانکہ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مسئلہ مجھے خود معلوم ہوتا تھا، وہ مسئلہ مجھے معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے پوچھتا تھا، شاید میری زبان کی لکنت اور میری چہرے کی کمزوری دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے بھوک ہے، اور وہ اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے، اس لیے میں پوچھتا تھا، لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا۔ ہاں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ٹھیک، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے یار، ارے میری حالت دیکھ، میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میرا چہرہ، آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے ہیں، میرے گال پچک گئے، میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا ہے، لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا۔ ایسا غریب انسان، لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کے جوتوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، کھڑا ہو گئے صحابی، کہنے لگے بلال ذرا میرے گھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہ ہاں نہیں ہوئی ہے۔ اے بلال کیوں نہیں کی ہے؟ نہیں کرتا تو ہوں، لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ اے بلال پریشان مت ہوئیے، میں اس علاقے کا امیر انسان ہوں، دولت مند ہوں، میرے گھر چلو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی تو وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی، وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی، ایک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ اے بلال دیندار لڑکے
کو اپنی بیٹی دینے کے بدلے اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے. بلال چلو میری بیٹی دیکھ لو, پسند آ جائے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں. دوسرے صحابی اٹھے, اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے, اس لیے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو, پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں نکاح کر لینا, اور اگر پسند نہ آئے تو بے دھڑک میرے گھر چلے آنا, میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. اے بلال میرے گھر آ کر میری بیٹی کو دیکھ لینا, اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. کیا دیکھا جاتا تھا شادی میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی پڑھی لکھی ہے. اچھا خود تو انٹر ہے, لڑکی چاہیے پی ایچ ڈی والی. نبھا پاؤ گے پھر؟ لڑکی کبھی اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رہ پائے گی صحیح سے؟ Boring party, babe. Time to go ultra. ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ غریب ہے نہیں دیکھا, کالے کلوٹے نہیں دیکھا, جنت میں جوتوں کی آواز سنی اللہ کے رسول نے. یہ جنتی انسان ہے, ضرور اس کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنت میں جائے گی. تو 2 رکعت وضو بنا کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا, یہ جنت میں جانے والا یہ بھی ایک راستہ ہے. ایک راستہ اور ہے. وضو بنانے کے بعد اب کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے. نماز کہاں پڑھو گے؟ مرد ہو تو مسجد میں, اور سنتوں کو نفل کو گھر میں پڑھنا افضل ہے. جیسی اذان ہو جائے اذان کے کلمات دہراؤ, وضو بنائیے اور وہیں پر آپ اپنے 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھ سکتے ہو اپنے گھر پہ پڑھیے, پھر مسجد کے اندر جائیے. اگر مسجد بہت دور نہیں ہے تو, اگر مسجد دور ہے تو آپ پہلے سے جائیے, پھر وہاں سنت بھی پڑھ لیجئے, یا کم سے کم ایسا کریے کہ پہلے والی سنتیں وہاں پڑھ لیجئے اور سنت فرض نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر آ جائیے, اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے گھر پڑھ لیجئے. آ کے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اپنے گھروں میں, اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی اپنے گھر کو بالکل قبرستان مت بنا دو کہ اس میں نماز ہی نہ پڑھی جائے, قرآن بھی نہ پڑھا جائے. قرآن کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی پڑھو. تو اسی لیے کیا فرمایا, جنت میں جانے والا ایک راستہ مسجد بھی بناؤ, اور مسجد جو اللہ کے لیے بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. حدیث یہ ہے, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا, جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا, مسجد بنانے کے لیے چندہ دے گا, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا, بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا. جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد, تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. یہ لیجئے, مسجد بنانے میں چندہ دینا, مسجد بنانے میں تعاون کرنا بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے, جنت میں جانے والا راستہ ہے. مسجد میں جائیے, نماز پڑھیے اور مسجد بنوائیے, جنت میں جانے والا راستہ. اب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ اب دعائیں پڑھیے, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام و منک السلام. بہت سی دعائیں بتائیں ہیں اللہ کے نبی نے, پڑھیے. لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے نماز کے بعد؟ نماز تو ہے ہی, وہ تو آپ پڑھ چکے. نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے, اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا. آیت سب سے لمبی ہے. آیت حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. یہ ہے حدیث. جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد, آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے, اب آدمی بول دیتا ہوں میں, تھوڑا سا لہجہ یہ ہو گیا ہے نا, اس میں جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. یہ مت سوچنا یہ تو آدمی کے لیے کہہ دیا مولانا نے, نام بھی لے لیا جس آدمی نے,